اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ اختلاف نہیں کریں گے۔ آگے ہے وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے ان لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس لیے وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اختلاف کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یا إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم فرمایا ہے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، رحمت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، یہ اختلاف کرتے رہیں گے اور اللہ نے ان کو اختلاف کے لیے خلق کیا ہے۔ اس تفسیر کو ہم لوگ قبول نہیں کر سکتے، ہم قبول نہیں کریں گے اس تفسیر کو کہ اللہ نے اختلاف کے لیے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، قرآن کی کسی آیت میں، کسی یا روایت میں اس قسم کا نہیں ہے اختلاف کے لیے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی رحمت کی شامل حال ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ ان کے اختلاف کرنے کے لیے۔ البتہ ایک حدیث یہاں پر مشہور ہے، اختلاف امت رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف کسی صورت میں رحمت نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نزدیک لفظ اختلاف کے معنی ہوتے ہیں اختلاف کو اختلاف اس لیے کہتے ہیں، اس میں رائے کا آمد و شد ہوتا ہے، آپ کی رائے ادھر جاتی ہے، میرے رائے اس طرف جاتی ہے، رائے ان کا آنا جانا ہوتا ہے، رائے سب کے رائے ایک طرف نہیں ہوتی۔ یہ کچھ رائے اس طرف سمت ہے اور کچھ رائے آپ کے خلاف، کچھ رائے میرے خلاف، یہ رائےوں کا باہمی آمد و شد ہے، اس لیے اختلاف فی الرائے کہتے ہیں، رائے کا آنا جانا۔ لفظ اختلاف آنے جانے کو کہتے ہیں، رفت و آمد کو کہتے ہیں۔ وہ مختلف الملائکہ، یہ ہے نا ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمیشہ زیارات میں کہ اہل بیت کی طرف خطاب کر کے کہ آپ کے بیوت اہل بیت جو ہے وہ فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، بارگاہ ہے، فرشتوں کے باہر لے کر آنے جانے۔ حضرت علی کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں، یعلم، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَيَعْلَمُ اخْتِلَافَ النِّينَانِ فِي الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ، اللہ تعالیٰ گہرے سمندروں میں، فی البحار الغامرات، گہرے سمندروں میں مچھلیوں کے، بڑی مچھلی نینان، نہنگ، جو بڑی مچھلیوں کے آنے جانے کو جانتا ہے اللہ، کہ یہ مچھلی جو ہے وہ کس مقصد کے لیے اس طرف کو چلتی ہے، کس مقصد کے لیے اس طرف کو چلتی ہے۔ یہاں بھی ایک قصہ کہانی ہے اور عجیب عجائب خلقت ہے کائنات کے سلسلے میں، جو سمندری جو حیات ہے، سمندری حیات میں بہت سے عجائبات کہ ان کے آنے جانے میں کیا حکمت ہے، کہ کس پیغام کو لے کر کے جاتے ہیں آتے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا اہم موضوع ہے۔ بہرحال اس میں ارشاد فرمایا یعلم اختلاف النینان فی البحار الغامرات، گہرے سمندروں میں مچھلیوں کے آنے جانے کو جانتا ہے وہ کس مقصد کو لے کر جو مچھلیاں جاتی ہیں اور آتی ہیں۔ اختلافہ آنے جانے کو کہتے ہیں۔ اختلاف امت رحمہ، اگر ہم اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں تو اختلاف کا معنی اختلاف فی الرائے نہیں ہے، اختلاف فی الامہ، امت کا آنا جانا ہے، امت کے رفت و آمد۔ چنانچہ ہوا بھی یہی ہے،
امت مسلمہ امت قرآن کے آمد و رفت اہل ارض کے لیے رحمت ثابت ہوئی۔ اس امت کے تاجروں نے اسلام کو پھیلایا دنیا کے بہت سے علاقوں میں، اور اس امت کے آنے جانے کی وجہ سے دنیا نے تہذیب سیکھی، تمدن حاصل کیا، دنیا نے دین حاصل کیا بہت سے علاقوں نے مسلم تاجروں کی وجہ سے۔ اس امت، میری امت کے آنے جانا جو ہے وہ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ یہ پیغام خیر، پیغام نجات، تمدن اور تہذیب کا پیغام لے کر کے جاتے ہیں۔ اختلاف کا مطلب جو ہے یہاں پر رائے میں اختلاف نہیں ہے، لوگوں کے اگر ہم حدیث کو مانتے ہیں تو آنا جانا جو ہے اس حدیث سے اختلاف امتی رحمت، میرے امت کا آنا جانا رحمت ہے، اور تاریخ بھی گواہ ہے، شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ اس امت کا آنے جانا جو ہے انسان کے لیے کتنی رحمت ہے۔ انسان کو تہذیب دی ہے، انسان کو تمدن دیا ہے اس امت کے آنے جانے نے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے اس آیت کی تفسیر میں، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ لوگ اختلاف میں رہیں گے، اختلاف کرتے رہیں گے، سوائے ان لوگوں کے جن پر تمہارا رب نے رحم فرمایا ہے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، قرآن کا موقف، اسلام کا موقف، ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی رحمت کے شامل حال ہونے کے لیے خلق کیا ہے، اختلاف کے لیے خلق نہیں کیا ہے، جہنم جانے کے لیے خلق نہیں کیا ہے۔ اللہ نے سب کو جنت جانے کے لیے خلق کیا تھا۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے رحمت کے شامل حال کرنے کے لیے۔ الا من رحم ربک، یہاں ایک حدیث بھی ہے ہمارے ہاں، حدیث رسول ہے امام جعفر صادق کی روایت سے، خلقہم لیفعلوا ما یستوجبون رحمتہ فیرحمہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق کیا تھا تاکہ وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرے جن سے اللہ کے رحمت کی وجہ سے سزاوار بنتے ہیں، تاکہ اللہ ان کے اوپر رحم کرے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ رحم کے لیے لوگوں کو خلق کیا ہے۔ وسعت رحمتہ کل شیء، یا سبقت رحمتہ غضبہ، اللہ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، اور اللہ کی رحمت پہلے ہے اور بعد میں غضب۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا یہ فیصلہ اٹل ہو گیا۔ کلمہ فیصلے کو کہتے ہیں، تمت اٹل ہو گیا۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ایک اٹل فیصلے کو بیان کرنا چاہتا ہے، حق القول بھی ارشاد فرماتا ہے، لقد حق القول، اٹل فیصلہ ہو گیا۔ تمت کلمۃ ربک، اللہ کا اٹل فیصلہ ہو گیا، اس کے لیے کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا فیصلہ ہوا؟ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ میں جہنم کو بھر دوں گا جنات سے، اور لوگوں سے، انسانوں سے بھر دوں گا۔ فیصلہ ہو گیا، جنت کو بھر دوں گا۔ ایک اور آیت ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے خلق کیا ہے، جہنم کے لیے خلق کیا ہے، رحمت کے لیے خلق کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے منافی ہے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ یہاں بھی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اٹل فیصلہ ہے، اس پر نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہے، حتمی فیصلہ ہے کہ جہنم کو پر کرنا ہے جنات سے اور انسانوں سے۔ یہ فیصلہ اٹل کیوں ہے؟ یہ فیصلہ اٹل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے سامان فراہم ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کے سامان انسان کے وجود کے اندر فطرت کے نام سے ودیعت فرمائی، فطرت کے نام سے ہدیہ، فرشتوں کو بھی لگا دیا کہ اس کو سراہ راست پر لگا دو، انبیاء کو بھی مبعوث کر دیا، انبیاء کے بعد ائمہ کو، علماء کو، صلحاء کو،
اور بہت سے راستے جو ہے وہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ ہدایت کے راستے پیدا کرنے کے بعد کچھ لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو رد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ قبول کریں اس دعوت کو، جو قبول نہ کریں دونوں کو جنت بھیجیں۔ ایسا درست ہے اللہ کے لیے کہ دونوں کو جنت میں برابر درجہ دے دے۔ دعوت دی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے، کچھ لوگوں نے رد کیا، کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے ظلم کیا، کچھ لوگوں نے جہاد کیا، قربانی دی۔ یہ قربانی دینے والے اور ظلم کرنے والے دونوں کو جنت بھیج دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ قربانی دینے والے اور ظلم کرنے والے، ایک شخص اپنا جان دیتا ہے، وہ دوسروں کی جان لیتا ہے، ان دونوں کو جہنم بھیج دیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو جنت بھیجنا یہ بھی نہیں ہو سکتا، دونوں کو جہنم بھیجنا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں عدل الہی کے خلاف ہے، عقل و منطق کے خلاف ہے، ضمیر انسان کے ضمیر کے خلاف۔ چب رسد بخدا، جب یہ دونوں ناممکن ہے تو پھر خدا کیا کرے؟ وہی تیسری صورت، جو ایمان لے آتے ہیں ان کو جنت میں بھیجیں، جو منکرین ہیں ان کو جہنم میں بھیجیں۔ تو پھر اس جہنم کے لیے فیصلہ اللہ کا حتمی ہونا چاہیے یا اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہم بھی کہتے ہیں یار یہ تو حتمی ہونا چاہیے، نظر ثانی کر کے اس کو بھی جنت میں بھیج دے جس نے دوسروں کی جان لی ہے، دعوت انبیاء کو مسترد کیا ہے اور ظلم کا بھی ارتکاب کیا ہے، اس کو اس کے ساتھ بھیج دے نظر ثانی کر کے۔ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ حالت کفر پہ مرتا بھی ہے، توبہ بھی نہیں ہے باہر۔ لہٰذا وتمت کلمۃ ربک، اللہ کا یہ فیصلہ حتمی ہو گیا کہ جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے پر کرنا ہے، اس کے سوا دوسری صورت نہیں ہے اللہ کے پاس، اللہ کے عدل و انصاف کے پاس، اللہ کی عدالت میں دوسری صورت نہیں ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے رسول، ہم پیغمبروں کے وہ تمام حالات آپ کو بتاتے ہیں جن سے ہم آپ کو ثبات قلب دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے حق بات آپ تک پہنچ جاتی ہے، نیز مومنین کے لیے نصیحت یاد دہانی ہو جاتی ہے، نصیحت اور یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ یہ انباء رسول، پیغمبروں کے جو اخبار ہے اس کو بیان کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا ما نثبت به فؤادک، کہ ہم آپ کے قلب کو ثبات دینا چاہتے ہیں کہ یہ انبیاء کا راستہ ہمیشہ اسی طرح رہا ہے اور مشکلات انبیاء کے لیے اسی طرح پیش آئی ہیں۔ تکذیبی عناصر نے وہی قدم اٹھایا ہے جو آپ کے خلاف اٹھا رہے ہیں، وہی باتیں کی ہے۔ ما كنت بدعا من الرسل، دوسری آیت میں فرمایا کہ آپ اکیلا رسول ہے دنیا میں، انوکھا رسول کہ صرف آپ رسول بن کر کے آئے ہوں، اور دنیا میں آپ سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو، اور بھی بہت سے رسول آئے، ان کی تکذیب کی، ان کو اذیت دی۔ آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ ان واقعات کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے رسول کے قلب کو ثبات قلب دینے کے، اطمینان دینے کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام انبیاء کے ساتھ اسی طرح واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ، اس سورہ میں یا ان قصص میں جو ہے آپ کے پاس حق بات بھی آ گئی ہے کہ آپ حق کے اوپر ہیں اور آپ کے دشمن جو ہے وہ باطل کے اوپر ہے۔ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے نصیحت بھی ہے اور تذکر و یاد دہانی بھی ہے کہ گزشتہ امتوں کے ساتھ، اقوام کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، اس میں یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے
وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ۔ اور دوسری طرف جو ایمان نہیں لاتے ہیں، اہل ایمان کے لیے تو اس میں موعظہ ہے، اس میں تذکر ہے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان سے کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے اقتدار اور قوت و طاقت کے بل بوتے پر جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے جاؤ۔ اعملوا ما شئتم بھی آیت ہے، جو چاہو کرو۔ اس بارے میں نے کئی بار آپ لوگوں سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہاتھ اٹھاتا ہے کسی سے تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت دینے کی جگہ ان سے کہتے ہیں آپ جو چاہو کرو۔ یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے ہاتھ اٹھا لے، اور اس کو قرآن مجید نے مختلف تعبیرات اختیار فرمایا ہے۔ کبھی فرمایا ہے یعنی خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ تو سادہ ذہن یہ سوال کرتا ہے خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے؟ خدا ہاتھ اٹھاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، اور کہاں سے ہدایت دے گا وہ؟ ختم اللہ علی قلوبہم، خدا نے اس کے دلوں پر مہر لگا دیا تو وہ بیچارہ کیا کرے، وہ تو مجبور ہو گیا۔ مجبوری کی بات نہیں ہے، ہاتھ اٹھا لیا جب اللہ نے اسے ہدایت دینا چھوڑ دیا، اہل نہ ہونے کی وجہ سے، مستحق نہ ہونے کی وجہ سے، قابل ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دل پر مہر لگ جاتی، اور کوئی صورت تو ہی نہیں۔ اسی طرح اس آیت کا مفہوم یہی ہے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ، اپنے اقتدار قوت و طاقت کے مطابق جو کچھ کر سکتے ہیں کرو۔ اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی اپنا عمل کرتے چلے جائیں گے، تم بھی اپنا عمل کرتے چلے جاؤ۔ تم ظلم کرتے جاؤ، ہم صبر کرتے جائیں گے۔ تم بت پرستی اور شرک کرتے جاؤ، ہم توحید پرستی اللہ کی عبادت کرتے جائیں گے۔ جیسا کہ ہمارا ائمہ علیہ السلام نے فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ ایک زندیق سے کہا تھا، زندیق جو وہ ہے اللہ کا منکر ہے، قیامت کا منکر۔ یہ لوگ بھی قیامت کے منکر ہیں، مشرکین بھی قیامت کو نہیں مانتے ہیں، کسی سزا جزا کو نہیں مانتے، کہ تم بھی ظلم کرتے جاؤ ہم صبر کرتے جائیں گے۔ اگر تمہاری بات صحیح نکلی تو ہم کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، قیامت ہے ہی نہیں بقول تمہارے جو صحیح نہیں ہے۔ بفرض محال اگر صحیح بھی ہو جائے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی جنت و نار نہیں ہے، تو ہماری نمازیں جو ہم کو کل اذیت نہیں دے گی نا، کل ہم ہوں گے ہی نہیں، نابود ہو چکے ہوں گے، نیز تو نابود ہو چکے ہوں گے، کس کو اذیت دیں گے؟ اگر تمہاری بات صحیح ہے تو نیز تو نابود ہو جائیں گے، ہماری نمازیں ہم کو اذیت نہیں دیں گی۔ ہم نے انبیاء کی دعوت قبول کیا ہے، اس سے ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور اگر ہماری بات صحیح نکلی، کل قیامت بھی ہے، جنت و نار بھی ہے، حساب کتاب بھی ہے، سزا جزا ہے، تو پھر تو ہم فائدے میں رہے اور تم تباہ ہو گئے۔ تم بھی عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کرتے جاتے ہیں۔ قیامت ہے تو ہم فائدے میں ہیں، قیامت نہیں ہے تو نہ ہمارا نقصان ہوا نہ تمہارا، دونوں جیسے ہو گئے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اور سارے امور کا رجوع اسی کی طرف، لہٰذا اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے مسلمات میں سے ہے کہ صرف اللہ غیب جانتا ہے، صریح آیت ہے، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کائنات میں غیب جاننے والی ذات ایک ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ قرآن کی صراحت آیات میں موجود ہے۔ اس آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ غیب ہے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس غیب نہیں ہے۔
یہ صریح قرآن ہے، صریح ہمارے عقیدہ اسلام کا مسلمات میں سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو علم غیب کی تعلیم دیتا ہے، تو بندے کے پاس علم آتا ہے، خود سے جانتا ہے؟ نہیں، خود سے نہیں جانتا، اللہ کا دیا ہوا علم غیب۔ ہم جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، تو یہ بات کرتے ہیں بذات خود اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا۔ اگر غیر اللہ کوئی علم غیب جانتا ہے تو اس کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہاں سے ملا ہے، کیونکہ علم غیب تو صرف وہاں ہے۔ اگر کسی اور کے پاس علم غیب آیا ہوگا تو پھر اللہ ہی پاس سے آیا ہوگا، اور کہیں تو علم غیب ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کسی غیر اللہ کے پاس علم غیب ہے تو اللہ کے پاس سے آ سکتا ہے وہ علم غیب، اللہ کی تعلیم سے علم غیب اس کے پاس آ سکتا ہے، اور یہ بھی مسلمات میں سے، یہ دونوں باتیں مسلمات میں سے۔ ایک یہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی اور کے پاس علم غیب آئے گا تو اللہ کے پاس سے آئے گا، ٹھیک۔ لہٰذا یہ الزام تراشی ناجائز ہے اور انتہائی بددیانتی کے اوپر مبنی ہے کہ کوئی کہے کہ شیعہ لوگ جو ہے اپنے ائمہ کو علم غیب دانی کے قائل ہیں۔ علم غیب، ہمارے ائمہ علم غیب بذات خود نہیں جانتے، رسول اللہ بھی بذات خود علم غیب نہیں جانتے۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، قرآن میں کہا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ رسالت میں آپ کو اللہ علم غیب کی تعلیم دیتا ہے، تو علم غیب رسالت میں آپ کے پاس آتا ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر ہمارے ائمہ کو بھی رسالت میں آپ نے تعلیم دی ہے علم غیب کی۔ ہمارے ائمہ کے پاس علم غیب آتا ہے، یا کسی اور کو اگر رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، تاریخ کے اوراق پر ایسے روایات سے پر کہ رسالت میں آپ نے علم غیب کی باتیں بتائی لوگوں کو۔ یہ خصوصاً ایک بات میں کہا کرتا ہوں، رسالت میں آپ کے اوپر واجب تھا کہ پوری امت تک جو ہے وہ احکام پہنچائیں، تعلیم و تبلیغ و تزکیہ امت کے لیے، اور خصوصاً حضرت علی کے ساتھ کو تعلیم دینا خصوصی طور پر واجب تھا رسالت میں آپ کے اوپر۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں زقنی رسول اللہ زقاً زقا، علم کو مجھے رسالت میں آپ نے جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے میرے اندر علم کو۔ آپ کے ساتھ جب واقعات آئے، مختلف واقعات، جنگ صلح حدیبیہ میں جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو اس وقت ان لوگوں نے اعتراض کیا محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہ لکھو، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو رسالت مآب نے علی سے کہا کاٹ دو رسول اللہ کو۔ علی نے عرض کیا رسول اللہ میں اپنے ہاتھ سے لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ سکتا۔ پھر رسالت مآب نے خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا۔ پھر فرمایا علی آپ کے ساتھ بھی ایسا پیش آئے گا، آنے والا ہے، علی آپ کے ساتھ بھی ایسا پیش آنے والا ہے۔ معاویہ کے ساتھ مصالحت ہو رہی تھی تو علی امیر المومنین لکھ دیا، تو دوسری طرف سے اعتراض ہوا ہم آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، کاٹ دو اس کو، کاٹنا پڑا، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تمام واقعات میں وَلَقَدْ نُبِّئْتُ بِهَذَا الْمَقَامِ، ایک ہوئسرہ ہے، اس نے جسارت کی حضرت علی کی جنگ نہروان میں جو خارجیوں کا ساتھ جو لڑائی تھی، جنگ نہروان میں اس نے جسارت کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہونٹوں کے تمہارے ہونٹ جو ہے وہ پامال ہو رہے ہیں، ہونٹ گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بعد میں کوئی بندہ سن رہا تھا، اس نے دیکھ بھی لیا کہ وہ آدمی جو ہے قتل ہو گیا تھا اور اس کے ہونٹوں کے اوپر جو ہے وہ گھوڑوں کے ٹاپیں جو ہے وہ پڑ رہے ہیں، گھوڑوں کے پاؤں۔ تو اس نے کہا رحم اللہ علی بن ابی طالب، اللہ کی رحمت ہو اس شخص کے اوپر، یہ اس کا لب حرکت نہیں کرتا الا ان کی کما ہو واقع ہو جائے۔
بہت واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ لوگوں نے پوچھا علی آپ غیب جانتے ہیں؟ فرمایا نہیں، ذالک علم علمنی رسول اللہ، جی کہ وہ یہ علم ہے جو رسول اللہ نے مجھے تعلیم دی ہے۔ بہت جانتے تھے، بہت جانتے تھے، لیکن تمام علوم غیب کا جو مصدر ہے، سورس ہے رسالت مآب، اور رسالت مآب کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔